السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایسے شدید زلزلے کے بارے میں کہ جس نے زمین کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیا، اور جانیں گے کہ تاریخ میں یہ زلزلہ اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 22 مئی سن 1960 کو لاطینی امریکہ کے جنوب میں واقع ملک چلی میں تاریخ کا سب سے شدید زلزلہ آیا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے کہ تقریباً 10 منٹ تک بحر الکاہل کی ساحلی پٹی کے تقریباً 5000 کلومیٹر میں سے 1000 کلومیٹر کے رقبے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 9.5 تھی، اور اس کی وجہ سے زمین سے اتنی توانائی باہر پھوٹ نکلی جتنی کہ ہیروشیما پر برسنے والے 20,000 بمبوں سے نکلتی۔ اس کے نتیجے میں جو سونامی پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے سمندر میں 25 میٹر بلند لہریں اٹھیں۔ ان لہروں نے جہاں بہت سے ساحلی قصبوں کو دفن کر دیا، وہیں بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بھی بنی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کے جنوب میں آنے والے اس زلزلے میں 1600 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 3000 زخمی ہوئے اور 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ چلی کا جغرافیہ بدل گیا۔ ایسے قصبے بھی تھے جو ڈوب گئے، اور ایسے بھی علاقے دیکھے گئے جو کئی میٹر بلند ہو گئے۔ ایک آتش فشاں پھٹا اور کئی دریاؤں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ زلزلے کا قہر پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ زلزلے کی لہروں نے کرۂ ارض کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب زمین ہل رہی تھی، اسی دوران سمندر میں ایک سونامی پیدا ہو رہا تھا جس نے امریکہ، ہوائی، فلپائن اور جاپان کے مغربی ساحلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی وجہ سے مجموعی طور پر 200 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ چلی میں آنے والے اس زلزلے کو 62 سال بعد بھی ملک کی سب سے بڑی تباہی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس تباہی نے سائنس اور آفات سے بچاؤ کے لیے قیمتی اسباق بھی چھوڑے۔ والجوا میں زمین 2.7 میٹر تک دھنس گئی۔ شہر کے گرد و نواح میں کئی ندیوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ کچھ میدانی علاقے دلدل والے علاقے ہو گئے، اور ہزاروں ہیکٹر فصلوں پر مشتمل کھیت اور چراگاہیں ضائع ہو گئیں۔ چلی میں آسٹر یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ارتھ سائنسز کے ایک محقق اور ماہر ارضیات ڈینیل میلنک نے بتایا کہ اس نے زمین کے لینڈسکیپ یعنی قدرتی منظر کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میلنک کا کہنا ہے کہ آپ اب بھی والجوا کے گرد و نواح میں دریا کے بیچ میں ٹیلی فون کے کھمبے، باڑ کی تاریں اور ڈوبی ہوئی سڑکیں دیکھ سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ دلدل کے علاقوں کی تشکیل نے نئے اقسام کے پودے اور پرندوں کی انواع کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا جو اس خطے میں پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ کچھ علاقے زمین میں دھس گئے، جبکہ اس کے برعکس دوسری جگہوں پر زمین دھسنے کی بجائے ابھر آئی، یعنی سطح اونچی ہو گئی۔ مثال کے طور پر گوافو جزیرہ 4 میٹر بلند ہو گیا تھا، اور گوامبلن جزیرہ 5.6 میٹر بلند ہو گیا تھا۔ زلزلے کے بعد چلی کا رقبہ 1500 فٹ بال کے میدانوں کے برابر بڑھ گیا۔ چلی نام نہاد رنگ آف فائر یعنی ایسے علاقے میں واقع ہے جو بحر الکاہل کے آس پاس کا علاقہ ہے، اور جہاں بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں اور آتش فشاں پڑتے رہتے ہیں۔ سن 1960 کا زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس نے کئی دن تک پورے سیارے کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ زلزلہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے زمین کی گردش کو بھی متاثر کیا اور دن کی رفتار کو کئی ملی سیکنڈ کم کر دیا۔ میلنک نے واضح کیا کہ یہ تبدیلیاں لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی ہیں، لیکن پیمائش کرنے والی ٹیم نے ان کا نوٹس لیا ہے۔ لیکن زلزلے کے دردناک اور متاثر کن اثرات نے ان کے مظاہر کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں کے لیے کئی اسباق چھوڑے۔ مثال کے طور پر اس سے سیاروں میں پیدا ہونے والے ارتعاش سے یہ بہتر طور پر سمجھنا ممکن ہوا کہ زلزلے کی لہریں زمین کے اندر کیسے سفر کرتی ہیں۔
इस ज़लज़ले से पहली बार कुर्रे के इर्तिआश या लहराव को शवाहद मिले जो कि इसकी अंदरूनी साख्त को बेहतर तौर पर समझने के लिए मुफीद साबित हुए। इन इर्तिआश को समझने की वजह से ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग देने का अमल भी बेहतर हुआ। दर हकीकत चिली के इस खौफनाक ज़लज़ले के नतीजे में सन 1965 में सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाया गया जो दुनिया भर में सुनामी का पता लगाने में कलीदी हैसियत रखता है। माहिरीन अर्ज़ियात आज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिली की तरह एक बड़ा ज़लज़ला तकरीबन हर 300 साल बाद आ सकता है और ऐसे बड़े ज़लज़ले कहाँ आ सकते हैं। लेकिन मैंने के लिए तकनीकी असबाब के अलावा ज़लज़ले की कहानियों को याद रखना भी बहुत कीमती है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि तबाही को बर्दाश्त करने वालों की शहादतों ने बका की हिकमत अमली वज़ा करने में मदद की और ये कि नई नस्लें इससे लड़ने के लिए बेहतर तौर पर तैयार हैं। इस ज़लज़ले के दौरान ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की कहानियाँ नई नस्लों के लिए एक सबक हैं और ये बेहतर तौर पर समझने के लिए बहुत कारआमद रही हैं कि ज़लज़ला और सुनामी कैसे काम करते हैं। ये कहानियाँ ये भी बताती हैं कि बेहतर तरीके से तैयारी कैसे की जाए और नागज़ीर और गैर मुतवक्के सूरत हाल के सामने कैसे काम किया जाए। चिली के ज़लज़ले के तनाज़ुर में मेलक ये नतीजा अक्स करते हैं कि ज़लज़ले को याद रखने से जानें बचती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।